نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چلے حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے روپی چمک دمک کا شفق تجا بجمالہ، انہیں بے مثال دریچے شک حسرت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑے ملک صلو علیہ وآلہ. روم سنکر کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے سلام پیش کی پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کے لیے مسلمان بنایا، یعنی ہم سبوں کے لیے ایمان کی مدد سے مالا مال عطا فرمایا. یعنی کہ مسلمان ہیں تبھی تو یہ ہمارے لیے فضیلتیں ہمیں رکھی گئی ہیں. شب برات ایسی رات عظیم رات میں عطا کی گئی. مطلب سامعین و حاضرین، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اس نے ہمیں نبی اکرم نوری مجسم سرور کائنات محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پیدا فرمایا. مطلب سامعین و حاضرین، کیونکہ اگرچہ ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں، یعنی کہ پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت ہوا کرتی تھیں. کسی کی 100 سال، کسی کی 200 سال عمر ہوتی تھی، کسی کی 500 سال اور کسی کی 1000 سال عمر ہوا کرتی تھی. پر امت محمدیہ میں عمریں بہت کم ہوتی ہیں، تو کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، 70 سال. اب جس کی 200 سال عمر ہو رہی تھی یا 500 سال ہو رہی تھی یا 1000 سال ہو رہی تھی، تو ہم عمل کے اعتبار سے کیسے بحث کر پاتے؟ نہیں کر پاتے، کیونکہ جس کی زیادہ عمر ہے تو وہ زیادہ عمل کر لے گا، جس کی کم ہے تو اس کا عمر کم رہے گا. پر جب اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ راتیں عطا کی، یعنی کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہوا کرتی ہیں. وہ 5 راتیں ہیں جس کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث میں آئی ہوئی ہیں. ایک رات ہے عید کی رات، یعنی کہ اسے جو ہے جزا کی رات کہتے ہیں، انعام کی رات کہتے ہیں. عید کی رات ہوتی ہے، رمضان جب مکمل ہو جاتی ہے، چاند دکھ جاتا ہے عید کا، وہ رات بہت بڑی فضیلت والی رات ہوا کرتی ہے. ہم اسے جو ہے ایسی ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں، ورنہ وہ بھی ایک عبادت کی رات ہے. دوسری رات بقرہ عید کی رات ہوا کرتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے محرم کی رات ہوتی ہے، 10 محرم کی جو رات ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی عبادت کرنا چاہیے. اور چوتھی رات یہ شب برات کی رات ہے، اور 5ویں رات شب قدر کی رات ہے. یہ راتیں بہت برکت والی راتیں ہیں. اگر ان راتوں میں جیسا حق ہے عبادت کرنے کا، اس طریقے سے اگر ہم عبادت کر لیں گے تو اگر پہلے کی امتوں کی ان کی عمر چاہے 1000 سال کی ہو چاہے 10,000 سال کی ہو، ہمیں سبق اتنا ہی ملے گا جتنی ان کی عمریں تھیں. ان راتوں میں حق جیسا جو حق عبادت کرنے کا، ویسا ہم عبادت کرتے نہیں ہیں، بلکہ وہی 10-15 منٹ آئے، 1 گھنٹہ آئے، 2 گھنٹہ آئے، مسجد بیٹھے 2-4 رکعت نفل پڑھے یا تھوڑا ذکر اذکار کرے، اس کے بعد میں پھر نکل گئے بات چیت کرنا شروع کر دی. کیونکہ یہ راتیں جو ہیں کبھی کبھی ہمیں ملتی ہیں، سال میں ایک بار ملتی ہے، اور پتہ نہیں آپ دیکھ بیٹھے ہیں، آپ معائنہ کریں، غور کریں کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ میں کون تھا اور آپ کون نہیں. یعنی کہ پچھلے سال میں ہمارے ساتھ میں نفل بھی پڑھے اس نے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ قبرستان بھی گئے وہ، ٹھیک ہے، فاتحہ خوانی بھی کری، ہم سے ملاقات بھی کری، اور اب موجود نہیں. یعنی کہ پچھلے سال وہ خود قبرستان چل کر گئے تھے، آج جو وہ قبرستان میں آرام فرما ہے. آپ غور کریں. اب آئندہ سال میں وہ پتہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کون قبرستان کے اندر ہوگا اور کون قبرستان میں
سارے ثواب کرنے کے لیے جائے گا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس رات ہی میں جو ہے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کرے جا رہے ہیں۔ اب پھر نئے اعمال کا سلسلہ لکھا جاتا ہے کہ اب کس بندے کی عمر کتنی ہوگی، کون کتنا جیے گا، کب تک اس کا انتقال ہوگا، یہ سب باتیں لکھ دی جاتی ہیں، حالانکہ لکھی پہلے سے پر اس کا ہو جاتا ہے یہ چیز۔ مطلب سامنے حاضر پر یہ شب برات، برات کسے کہتے ہیں؟ برات کہتے ہیں نجات کے لیے، یہ رات جو ہے نجات والی رات ہے، یعنی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو مسلمان جہنم میں جا چکے ہیں انہیں اپنے فضل سے آزاد کر دیتا ہے، انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے، تو اس لیے اس رات کے لیے شب برات کہتے ہیں، نجات والی رات کہتے ہیں۔ مطلب سامعین و حاضرین، اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسی سورج غروب ہوتا ہے، یعنی کہ 14ویں تاریخ آتی ہے، مغرب کی رات میں لگتی ہے اور سورج نکلنے تک، یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی عمر میں برکت عطا فرمانے والا کہ میں اس کی عمر میں برکت عطا کر دوں، ہے کوئی جو ہے پریشانیوں سے بلاؤں سے حفاظت چاہتا ہے، اگر وہ میری باتوں میں دعا کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ندا کرتا رہتا ہے آسمانی دنیا میں، یعنی کہ اس رات میں جو بھی مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ پر اس رات میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اس رات میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، حالانکہ وہ عبادت کتنی بھی کریں اس رات میں پر ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کون ہے؟ جو کافر لوگ ہیں، ان کی بخشش نہیں ہونے والی، کیونکہ وہ ایمان ہی لے کے نہیں آئے، ان کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی اب تمہیں مہلت ہے، تم اسلام قبول کر لو، جب تم اسلام قبول کر لو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، پھر تمہیں جو ہے جہنم سے آزاد بھی کر دیا جائے گا اور جنت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اب مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش رات اس رات میں نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کافر تو گئے، مسلمانوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، ان میں سے کون سا ہے؟ نمبر 1 جو حسد کرتا ہے، کینہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کینہ ہے کسی کی طرف سے، حسد ہے، جلن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی طرف سے اپنے بھائی کی طرف سے جو بھی حسد ہے یا کینہ اسے نکال دے، یعنی کہ جو بھی اندر بھرا ہوا ہے اسے صاف کر دے، اگر وہ صاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، اگر وہ صاف نہیں کرے گا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوتی، بخشش روک دی جاتی، اس نے بخشنا ہے۔ اسی طریقے سے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، جو والدین کے لیے ستاتا ہے، والدین کو مارتا ہے، توڑتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، جب تک کہ والدین اسے معاف نہیں کرتے، جب تک کہ والدین اس کے راضی نہیں ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس رات میں آنے سے پہلے والدین سے یعنی کہ جا کے ان سے معافی مانگ لے کہ ہمیں جو اللہ کے واسطے معاف کر دو، اگر والدین بائی چانس اب وہی اس نے ظلم و زیادتی کری، والدین کے لیے ستایا، مارا توڑا یا کچھ بھی ان کا دل دکھایا، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ تب پھر اس کے لیے حکم آیا کہ والدین کی قبر پر جائے، ٹھیک ہے، ان کی قبر پر جا کے معافی مانگے۔ دوسری چیز یہ جو ان کے دوست تھے والدین کے، جن سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے پاس میں جائے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، اور جو چیز والدین کو زیادہ پسند تھی وہ چیز لے اور صدقہ کر دے خدا کی بارگاہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے شراب کا عادی جو لگاتار شراب پیتا رہتا ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زانی، بدکاری کرنے والا، تو اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اسی طریقے سے جو ہے جوا کھیلنے والا، ان تمام یعنی کہ جو چیز کا قرآن میں صراحت کے ساتھ میں گناہوں کا ذکر آیا، جب تک کہ ان گناہوں سے معافی مانگ لے، یعنی کہ کوئی گناہ ہو گئے ہم سے، جیسے صراحت کے ساتھ میں جو قرآن میں ذکر آیا چوری کا، صراحت کے ساتھ میں ذکر آیا قرآن میں جو ہے بدکاری کا، صراحت کے ساتھ میں ذکر آیا قرآن میں جو ہے آپ کا شراب کا، اسی طریقے سے
بہت سے گناہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں جو صراحت کے ساتھ میں، ان تمام گناہوں سے بچنا، اگر وہ گناہ ہو بھی گئے آپ سے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کیونکہ رات توبہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، بخش دے گا۔ پر ان گناہ ایسے جو میں نے بتایا آپ کے لیے، جب تک کہ وہ سامنے والے سے مغفرت نہیں مانگے نہیں بخش دے گا خدا تعالیٰ۔ یعنی کہ کینہ ہے تو کینہ تو دل سے خود ہی صاف کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ نے والدین کو ستایا تو والدین سے خود ہی آپ کے لیے معافی مانگنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے کسی کا حق داغ لیا ہے، یعنی کہ کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کسی کا پیسہ لے لیا ہے، قرض پر کسی نے پیسہ لیا اب اس کا دے نہیں رہے ہیں، یا زبردستی چھین لیا اس کا پیسہ، یا کچھ اس کی کوئی چیز لے لی اب آپ اسے واپس نہیں کر رہے ہیں، تو جب تک کہ وہ شخص معاف نہیں کرے گا آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کیونکہ دو گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی دو قسمیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ جو اللہ کے درمیان گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کو معاف کر دے گا وہ گناہ۔ وہ اللہ کے درمیان کون سے گناہ ہیں؟ جیسے اللہ کے درمیان گناہ ہے آپ کا نماز پڑھنا، یعنی کہ کسی بندے نے کوئی کہا نماز پڑھو، یہ حکم دیا میں اللہ تعالیٰ نے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بھائی روزہ رکھو گے مسلمان تو تم کو 1 مہینے کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ یہ گناہ جو ہے ہمارے اللہ کے درمیان کی ہے، یعنی کہ ہم جانے اور اللہ جانے ہمارا، بندے کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ سے کوئی بندہ نہیں کہے گا آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو زبردستی نہیں کرے گا بندہ، ٹھیک ہے؟ آپ خود ہی اپنے من سے اور اللہ کے خوف سے نماز پڑھو گے۔ اسی طریقے سے بندہ آپ کے لیے جبر نہیں کر سکتا کہ روزہ رکھنے پر آپ خود ہی اپنے من سے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے روزہ رکھو گے۔ اگر کوئی جبر کر کے آپ کے لیے روزہ رکھوا بھی دے گا تو آپ نے پانی پیا اندر گٹک دیکھو دیا اپنے انسان جو خوف ہوتا ہے اللہ کا، اس لیے وہ پانی نہیں پیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہوتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی روزے چھوٹ گئے یا نمازیں ترک ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، بشرطے کہ اس میں بھی شرط ہے، بشرطے کہ آپ نے ان گناہوں کی معافی مانگی تو جو آپ پر قضا تھے وہ قضا آپ ادا کریں جتنا ہو سکے۔ جیسے آپ مثال طور پر کوئی انسان 20 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا، اب وہ نماز پڑھ لگا، اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی کہ اب میں جو ہے مولا کریم اب میری نماز نہیں چھوٹے گی، اور جو مجھ سے چھوٹی میں اس سے تمام سے توبہ کروں۔ اللہ تعالیٰ جو وقت پر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے اس کا آپ کا گناہ جو تھا وہ معاف ہو جائے گا۔ جو نماز چھوٹی کو آپ کو نہیں پڑھنا پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے فجر نہیں پڑھی تو فجر آپ کے لیے پڑھنا پڑے گی، پر آپ کے لیے اتنی چھوٹ مل جائے گی کہ جہاں 4 رکعت تھی وہاں آپ کو 2 پڑھنا ہوگا فجر میں۔ اسی طریقے سے ظہر میں جو 12 رکعت تھی تو 12 نہیں پڑھنا آپ کے لیے، صرف 4 رکعت پڑھنا، آپ کے لیے 8 کی چھوٹ مل گئی۔ اسی طریقے سے عصر میں 8 رکعت تھی تو آپ کے لیے 4 مائنس کر دی گئی، 4 کی چھوٹ مل گئی۔ اسی طریقے سے مغرب میں 7 رکعت تھی تو آپ نے 7 نہیں پڑھنا ہے بلکہ 3 مغرب کے فرض پڑھنا ہے۔ عشاء میں 17 رکعت نماز ہوتی ہے تو آپ نے 17 نہیں پڑھنا ہے بلکہ 7 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت فرض پڑھنا ہے اور 3 رکعت وتر پڑھنا ہے۔ اتنی مہلت آپ کے لیے ملے گی، چھوٹ مل گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ جب آپ نے خدا کے بارگاہ میں توبہ کری اور آپ نے جو وقت پر نماز نہیں پڑھی تھی، جو وقت پر نماز نہ پڑھی تھی اس کا جو گناہ تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے روزے نہیں رکھے تھے، یعنی مثال طور پر 10 سال کے آپ کے روزے چھوٹ گئے یا 5 سال کے چھوٹ گئے یا 1 سال کے چھوٹ گئے، یا آپ نے 10 روزے چھوٹے یا 5 روزے چھوٹے یا 20 چھوٹے، کتنے بھی روزے آپ کے چھوٹے، اب آپ نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کری تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جو آپ کے روزے چھوٹے ان کی قضا کریں، یعنی کہ ان کی قضا کریں، یعنی کہ جو آپ کے روزے چھوٹے آپ نے جو وقت پر آپ نے ادا نہیں کرے اس کا آپ کا گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کے لیے وہ ادا ہی کرنا ہے۔ اور جو بندے کے درمیان گناہ ہوتے ہیں یہ گناہ جب ہی معاف ہوں گے جب سامنے والا بندہ معاف کر دے گا، یعنی کہ سامنے والا بندہ آپ کے لیے معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی کہ اللہ نے ڈیپینڈ کرا بندے کے اوپر، پہلا بندہ معاف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اگر آپ بندے سے معافی نہیں مانگ رہے صرف اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ایسے ہیں بندے کے درمیان کے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کسی کا مال چھین لیا، مثلا آپ کی کوئی پراپرٹی تھی، آپ کا پیسہ تھا، آپ کی دولت تھی، گاڑی تھی، کوئی بھی چیز تھی، میں نے آپ سے چھین لی، تو جب تک کہ میں آپ کی وہ دولت یا وہ چیز واپس نہیں کروں تب تک کہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یا میں واپس کروں یا آپ خود مجھے معاف کر دیں کہ میں نے جو ہے آپ نے جو لی چلو میں اپنی طرف سے آپ کے لیے معاف کر رہا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. اسی طریقے سے ہم نے کسی کو مارا تھا، اس کا دل دکھا، اگر وہ آپ کے لیے معاف کرے گا تبھی معاف ہوئی ہوگی. یا کسی کے لیے گالی بکی یا کسی پر تہمت لگائی، تہمت بھی لوگ لگا دیتے ہیں، تو اگر وہ سامنے والا معاف نہیں کرے گا جس کو تہمت لگائی گئی ہے یا جسے گالی بکی گئی ہے، تب تک کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کسی بہتان مانگا تو جب تک کہ سامنے والا معاف نہیں کرے گا، یا کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کری، غیبت کری، چغلی کری، تو سامنے والا جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک کہ آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ بندے کے درمیان کا گناہ ہے، یعنی کہ بندے سے آپ کے لیے معافی مانگنا پڑے گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سامنے والے کی پراپرٹی چھین لی، یعنی کہ دیکھا یہ جاتا ہے بہت سے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد پھر حج چلے جاتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ حج جا کر ہمارا گناہ کو معاف ہو جائے گا. وہ چاہے 1 حج کریں، چاہے 10 حج کریں، چاہے 100 حج کریں یا 1000 حج کریں، اگر سامنے والے کی آپ نے پراپرٹی چھین لی ہے یا اس کا کوئی حق مان لیا ہے، جب تک کہ آپ اس کا حق واپس نہیں کریں گے آپ کا حج قبول نہیں ہوگا. حج بھی قبول نہیں ہوگا، اس کے ساتھ آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے وہی سامنے آنے کی جو چیز لی ہے آپ نے واپس کر دو، یا وہ خود معاف کر دے آپ کے لیے. محترم سامعین و حاضرین، یہ ہوگا گناہ جو بندے کے درمیان ہوتے ہیں اور اللہ کے درمیان گناہ ہوتے ہیں. تو ہمیں گناہوں کی کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں. ہم کوئی ایسا تو گناہ نہیں کر رہے ہیں جو بندے کے درمیان گناہ ہے. اگر بندے کے درمیان کو گناہ ہے تب ہمیں اس سے معافی مانگنا پڑے گی بندے سے. اگر اللہ کے درمیان کا گناہ ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں آ کے خدا سے معافی مانگنا پڑے گی اور اس گناہ کو دیکھنا پڑے گا. خالی معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ آئے، آپ شرمندہ ہوئے تھوڑے اور تھوڑا روئے گڑگڑا بس ختم، اور پھر وہی گناہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا توبہ کا. آپ سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تھا، کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی بولے میں یا جان بوجھ کر، تو آپ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں پشیمان ہو، شرمندہ ہو، کہ افسوس کریں کہ یہ مجھ سے ہو کیوں گیا. اگر ہو بھی گیا تو افسوس کریں کہ شیطان کی طرف سے، شیطان نے مجھے کرا دیا، میرے نفس نے ایسا کرا دیا، تو مجھے افسوس ہے. اور پھر افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کے بعد پشیمان ہو اور یہ عہد کرے کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں. اب آپ نے عہد بھی پکا کرا، کیونکہ بندہ جائے گا کہاں؟ آئے گا تو خدا کی بارگاہ میں. اور جو توبہ کرتا ہے تو اس کی مثال تو ایسی دی گئی ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک اونٹ ہے، اس پر ایک مسافر کا ساز و سامان لدا ہوا ہے، کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے، اس کی تمام چیزیں اسی اونٹ پر ہیں، اور وہ ریگستان میں سفر کر رہا ہے. اچانک وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہ سو جاتا ہے جو مسافر ہوتا ہے، اور اس کا جو اونٹ ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. اب جب اس کی آنکھ کھلے تو کتنا پریشان ہوگا، کیونکہ ریگستان میں پانی بھی نہیں ملتا ہے، وہاں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، تو انسان پھر اس کے اور دور دور تک کوئی بستی بھی نہیں ہوتی ہے. اگر وہ جائے گا بھی تو ادھر جائے گا تو ادھر جائے گا، اگر واپس بھی جائے گا تب بھی مرے گا، آگے بڑھ جائے تب بھی مرے گا، اسے کوئی پتہ نہیں اب میں جیوں گا یا کچھ ہوں گی، کیونکہ جو بھی سامان تھا وہ سب چلے گئے، غائب ہو گئے. کتنا پریشان ہوگا آپ خود غور کریں. اب اس شخص جو ہے اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا تاکہ وہ اونٹ مل جائے اور اس کی جو ہے سفر آسان ہو جائے. اسی اسنا کو پھر اسے نیند آ جاتی ہے، تھک کر وہ سو جاتا ہے، اور جب تھک کر سو جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے. اب خوشی کیسی ہوگی اس کی؟ بہت زیادہ خوشی ہوگی. اب آپ غور کریں کہ کوئی بھی قیمتی چیز ہو آپ کی جو 10 لاکھ کی ہو یا 20 لاکھ کی، اور وہ کھو جائے، وہ چیز آپ کی ہے اور وہ کھو جائے پر آپ کی ملے کتنی خوشی ہوگی آپ کو. حالانکہ چیز ہماری اور وہ کھو گئی اور واپس مل گئی تو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ہماری چیز کھو گئی اور ہمیں واپس ملے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب بندہ گناہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ سے بچھڑ گیا، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، جب بندہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے لیے جو چیز آپ کے لیے قیمتی ملی ہے خوشی ہوئی، اس سے 70 گنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے. یہ 70 گنا خوش ہوتا ہے، کیونکہ خدا کو ذکر ہے، یعنی کہ کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر خدا سے تعلق ٹوٹ گیا اس کا، یعنی وہ شراب پی نکلا
یا بدکاری کرنے گلا یا جوا کھیلنے گلا یا وہ اور کسی اور گناہ میں ملوث ہو گئے یا نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے یا روزے نہیں رکھ رہا ہے، یعنی کہ اس کا تعلق خدا سے ٹوٹ گیا، اب وہ جیسے ہی اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے اور اس کے سارے گناہ کو بخش بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، بخش دیتا ہے۔ کوئی بندہ ہے چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، حدیثوں میں یاد ہے کہ اگر بندے کے گناہ ریگستان کے ریت کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہیں، بندے کے گناہ پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے گناہ لکھے یا آپ کے گناہ، آپ نے معافی مانگی، ابھی آپ نے توبہ کری اللہ تعالیٰ کی بات کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ کو معاف کر دے، آپ کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیا۔ اگر آپ سے کوئی آئندہ کے لیے کوئی گناہ ہوتا تو وہ ایک گناہ لکھا جائے گا، پھر آپ نے معافی مانگی تو وہ آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ مطلب سامعین و حاضرین، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کیونکہ گناہ ہونا یہ انسانی فطرت ہے، گناہ تو ہوگا، غلطی ہوگی، ہم انسان ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، یعنی کہ گناہ فرشتوں سے نہیں ہوتے ہیں، گناہ انبیاء سے نہیں ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں تو ہم سے گناہ ہوں گے، یعنی کہ انسان وہ اگر جس سے گناہ نہیں ہو رہے تو انسان نہیں ہوگا، فرشتہ ہوگا یا نبی ہوگا۔ ہم انسان ہیں تو ہمیں سے گناہ ہوں گے، اور اگر اس گناہ میں ہم پشیمان نہ ہوں، اس گناہ میں ہم ڈٹ جائیں تو ہم شیطان بن جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جیسے شیطان تھا تمام فرشتوں کا سردار تھا، شیطان سے کیا غلطی ہوئی جو شیطان کے لیے شیطان بنا دیا گیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے پتلا بنایا، ٹھیک ہے، جب پتلا بنایا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کوئی انہیں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے۔ شیطان اس ٹائم جو تھا وہ تمام ملائکہ کا سردار تھا، شیطان تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا کہ میں انہیں سجدہ کروں گا، یہ تو مٹی سے پیدا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوں، اور آگ ہوتی ہے مٹی سے افضل ہوتی ہے جو مٹی کے لیے جلا دیا کرتی ہے، میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ تکبر میں آ گیا، پر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ حکم کون دے رہا ہے، یعنی کہ آرڈر کس کا، حکم کس کا، یہ تو دیکھنا چاہیے اسے، پر اس نے نہیں دیکھا، وہ تکبر میں آ گیا، اس نے حکم نہیں مانا اور آدم علیہ السلام کی سجدہ نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، جنت سے نکال دیا اس کے لیے اور جیسے شیطان بنا دیا، اب وہ انسانوں کے لیے تمام کو بہکا رہا ہے۔ مطلب سامعین و حاضرین، وہ جو ہے اس کی غلطی تھی، اس نے اپنی غلطی نہیں مانی شیطان نے، یعنی کہ اس سے غلطی ہوئی، اگر وہ غلطی تسلیم کرتا تو شیطان نہیں بنایا جاتا اسے، ٹھیک ہے، اس نے غلطی نہیں مانی اور غلطی پہ اڑ گیا۔ جو انسان سے غلطی ہو جائے اگر وہ اڑ گیا تو شیطان بن جائے گا، اور پھر اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی، دنیا بھی خراب ہو جائے گی، اور اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، رسول اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، پر وہ اڑے نہیں تھے بلکہ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے جنت میں کیا کرا، گندم کھا لیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ گندم مت کھانا۔ غلطی ان سے بھی ہوئی، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ہم بھی تو انہیں کی اولاد ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، پر انہوں نے کیا کرا، غلطی ہوئی اسی ساتھ ساتھ انہوں نے توبہ کری اللہ کی بارگاہ میں آ کر، ٹھیک ہے، ان کی بیوی نے توبہ کری، انہوں نے بھی توبہ کری، پر وہ اڑے نہیں رہے غلطی پہ۔ ادھر شیطان سے غلطی ہوئی پر شیطان اپنی غلطی پہ اڑا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندے بارگاہ کر دیا گیا۔ آدم السلام جو اپنی غلطی ہوئی ان سے، وہ اپنی غلطی پہ نہیں اڑے رہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے توبہ کری، استغفار کری، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو غلطی تھی معاف کر دی، اور پھر ہمیں جو ہے معافی کیسے کری گئی، معافی جب ہوئی جب آسمان پر انہوں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آسمان پہ یہ دیکھا لکھا ہوا تب انہوں نے آدم السلام نے اسی وسیلے سے دعا کری کہ مولا کریم مولا کائنات، جو تیرے نام کے ساتھ جو نام ملا ہوا اس کی برکت سے مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یعنی کہ یہ ساری جو کائنات کا وجود ہوا ہے یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں فرماتا، یعنی کہ اگر دنیا میں اللہ کے رسول کو نہ بھیجتا تو دنیا نہیں بناتا، یہ دنیا بنا ہی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا میں چاہے بعد میں آیا ہوں، یعنی کہ تمام نبی کے بعد میں اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے، تمام رسول کے بعد میں
اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے ہیں سب کے بعد میں، یعنی اللہ کے رسول کے بعد میں اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد میں کوئی نبی آئے گا یا کوئی پیغمبر آئے گا جو ہمیں اور راستے دکھائے گا یا ہمیں راہ راست پر لائے گا، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سبھی جو ہے جو نور محمدی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے الگ ہے، وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ جو ہے حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی پیشانی میں آیا، پھر وہاں سے جو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت آمنہ کی شکل میں پہنچا، پھر اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ مطلب سامعین و حاضرین، یعنی کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس کا فائدہ ہمیں بہت ملتا ہے اور اتنا ملے گا دنیا میں مل ہی رہا ہے، اور جب ہم انتقال کر جائیں گے، جب میدان محشر برپا ہوگا تو سب سے پہلے امت جو داخل ہوگی جنت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی جنت، ٹھیک ہے۔ اور اس امت میں پیدا ہونے کے لیے ہمیں تو ایسی پیدا کر دیا گیا، انبیاء نے خواہش نہیں ہے کہ ہمیں نبی نہ بنا تھا، بلکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا تھا۔ یعنی یہ اتنی پیاری امت ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کی سزا ترنت مل جاتی تھی۔ پہلے کی امت میں وہ کسی کو گناہ ہو جاتا تھا تو اس کی سزا ترنت ملتی تھی، دنیا میں عذاب آ جایا کرتا تھا، یا کچھ اور پر کچھ تباہی آ جاتی تھی یا کہسانی پڑ جاتی تھی، پر اس امت میں ابھی تک ایسا نہیں آتا ہے۔ حالانکہ گناہ وہی ہو رہے ہیں جو پہلے کی امت میں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ پہلے کی امت میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کری ہے تو میری امت میں بدکاری کریں گے۔ جو گناہ پہلے کی امت میں ہوتے تھے وہ گناہ اس امت میں بھی ہو رہے ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ پہلے کی امتوں میں چوری ہوتی تھی، اس امت میں بھی چوری ہو رہی ہے۔ پہلے کی امتوں میں جوا کھیلا جاتا تھا، اس امت میں بھی جوا کھیل رہے ہیں۔ پہلے کی امتوں میں شراب پیتے تھے، ابھی شراب پی رہے ہیں۔ پہلے کی امتوں میں لوگ جو ہے دوسروں کو پریشان کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، ابھی لوگ ناحق قتل کر رہے ہیں لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے پہلے کی امتوں میں لوگ ایک دوسرے کو تہمت لگا دیا کرتے تھے، اب بھی تہمت لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے کی امتوں میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے، اب بھی لوگ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے کی امتوں میں لوگ جو ہے بدکاری بدپیلی میں ملوث رہتے تھے، اس امت میں بھی محض ہے۔ یعنی کہ ایسا کون سا گناہ نہیں ہے جو وہ پہلے کی امت میں ہوتا تھا اور ہماری امت میں نہیں ہو رہا، ہو رہا، ہر گناہ ہو رہا، پر اس کی برکت یہ ملی ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یعنی پہلے کی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا ترنت عذاب آ جایا کرتا تھا، یعنی پہلے کی امتوں میں اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا تھا تب عذاب آ جایا کرتا تھا، کوئی بتوں کی عبادت کرتا تھا تب عذاب آ جایا کرتا تھا، پر ہمارے ساتھ میں ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم چاہے کتنے بھی گناہ کریں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، پر ہاں مہلت تو دے رکھی ہے کیونکہ موت کا دن بھی متعین کر رکھا ہے۔ جب موت آئے گی تب سارے گناہوں کی جو سزا تھی وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کے جو سانس کا ڈورا ٹوٹا، جیسے سانس شروع کی، فرشتہ موت کا آیا اور آپ کی روح نکال کر لے گیا، اب آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ جو بھی آپ نے گناہ کرے ترنت سزا ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کے لیے قبر میں لٹایا جائے گا، جب قبر میں لٹایا جائے گا جو بھی آپ نے گناہ کرے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے، یعنی کہ کرو جتنے گناہ کرنے ہیں کرو، آپ کے لیے چھوٹ ہے، ابھی تم پر عذاب نہیں آئے گا، تمہیں جو ہے تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، تمہیں جو ہے ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہو، تمہارے گھروں کو گرا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، عذاب نہیں آئے گا۔ اب تمہاری روح کے لے چلیے، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ وہاں پر سوال کرنے والے دو فرشتے آئیں گے، آپ سے سوال کریں گے، آپ سوال کا جواب دے نہیں پائیں گے کیونکہ گناہ ہی اتنے کرے ہیں۔ جواب تو وہ دے پائے گا جو نیکوکار انسان ہوگا۔ جو آپ فرشتوں کے سوال کا جواب نہ دے پائیں گے تب وہ قبر میں کیا ہوگا؟ عذاب دینے والے فرشتے کو مسلط کر دیے جائیں گے۔ وہ کیسے شکل میں ہوں گے؟ ان کی شکلیں ڈراؤنی ہوں گی، خطرناک ہوں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ تو ایسا ہوگا جو سانپ کی شکل میں ہوگا، سانپ کی شکل میں ہوگا، یعنی کہ وہ عذاب دینے پر مسلط کر دیا جائے گا اس گناہگار انسان پر۔ جب وہ اپنے ان کو جب انسان کے مارے گا، مردے کے مارے گا، تو مردہ جو 70 گز زمین کے اندر گھس جائے گا اور پھر اسے اپنے فن سے پھر نکالے گا، پھر مارے گا، یہاں تک کہ وہ اسے مارتا رہے گا قیامت تک۔ اور تکلیف ویسی ہوگی جیسے زندہ ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ تکلیف کم ہو جائے گی، تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوگی،
تکلیف برابر ہوگی اس کے لیے. اب یہ سزا قیامت تک دیتی رہے گا اللہ تعالیٰ. اب قیامت کا دن ہوگا تب اسے سزا ملے گی خدا کی بارگاہ میں جب پیش کرایا جائے گا. کیونکہ گناہ ہی اس نے اتنے کرے, نمازیں کبھی پڑھی نہیں, ٹھیک ہے, روزے کبھی رکھے نہیں, اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا, شرابی پیتے رہا, چوری کرتا رہا, بدفعلی ملوث رہا, ہر کسی کو ستاتا تھا, مارتا تھا, توڑتا تھا, ٹھیک ہے, جھگڑے کرتا تھا. اب کیا ہوگا؟ خدا کی بارگاہ میں جائے تو پشیمان ہوگا, شرمندہ ہوگا. اللہ کا اس نے کوئی حکم ہی نہیں مانا, رسول اللہ کا کوئی کہنا ہی نہیں مانا. جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. اب وہاں پر بھی اعلان ہو گیا کہ جاؤ اس کے لیے جو جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر کیا کرے گا انسان؟ کچھ نہیں کر پائے گا, کیونکہ اللہ کی نظر اگر سیدھی ہے تو پھر بچ جائیں گے. رسول اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو بچ جائیں گے. اگر رسول اللہ ناراض ہو تھوڑا سا بھی, یا اللہ ناراض ہو گئے, تو پھر چاہے کائنات, آپ کی کائنات میں ہر انسان آپ سے راضی ہو, چاہے کتنے بھی لوگ راضی ہوں, پر اللہ کے لیے آپ نہیں منا سکتے. یعنی کہ آپ خود ہی اللہ کے لیے منا سکتے ہیں, رسول اللہ کے لیے خود ہی منا سکتے ہیں. اور منائیں گے کیسے؟ اللہ آپ سے راضی کیسے ہوگا, رسول اللہ آپ سے راضی کیسے ہوں گے؟ تو سب سے سمپل سی بات ہے کہ آپ ان کا جو اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائیں آپ ان پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہو جائے گا. رسول اللہ نے جو باتیں ہمیں بتائیں, اگر ہم ان باتوں کو فالو کریں گے, اس پر عمل کریں گے تو رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے. یعنی کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نہ ہو, یعنی کہ وہی کام کرنا ہے جو فرمان کے مطابق ہو. جب اللہ اور رسول اللہ راضی ہو جائیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ساری کائنات آپ سے راضی ہو جائے گی. آپ غور کریں, دنیا میں جو بزرگان دین اپنے اپنے قبروں میں آرام فرمائے, انہوں نے کوئی انسانوں کو راضی کرا ہے. انسانوں کے لیے, انہیں کے لیے انسان ملتے بھی نہ تھے, یہ تو جنگلوں میں رہتے تھے. 40 سال تک انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے 40 سال تک جنگلوں میں رہتے ہیں. ان کے لیے انسان کہاں ملیں گے؟ وہاں تو جانور, پیڑ پودے اور چھال وغیرہ جو پیڑ پتے ہوتے تھے وہ کھاتے تھے اور عبادت کرتے تھے. کس کے لیے راضی کرا؟ اللہ ہی راضی کرا. اور اللہ کے لیے ایسا راضی کر لیا, رسول اللہ کو ایسا راضی کر لیا, پوری کائنات انہیں جانتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے آپ بھی فاتح دلاتے ہیں, یہ بھی فاتح دلاتے ہیں, پوری دنیا فاتح دلا رہی ہے. حالانکہ آپ ان کے قبر پر نہیں پہنچے ہیں, ان کے مزاروں پر نہیں گئے ہیں, پر ان کی دل کی جو ان کی محبت تھی دلوں میں, کس نے ڈالی ہمارے دلوں میں؟ اللہ نے تو ڈالی. حالانکہ ہم نے نہیں جانتے ہیں, ہم نے شکل بھی نہیں دیکھی, ان کی قبر بھی نہیں دیکھی, خالی ہم نے سنا ہے کہ ایک ہے شیخ عبد القادر جیلانی جو بغداد میں رہتے ہیں, اتنی ان کی کرامتیں ہیں, مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اور جو ہے آپ جو اندھے آتے تھے انہیں بینا کر دیا کرتے تھے. آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں, آپ کے دربار میں لنگر چلتا. ہم نے یہ ساری باتیں سنی ہیں, موبائلوں میں دیکھی. اب تو موبائل ہو گئے, یعنی کہ پہلے موبائل نہیں تھے, خالی کتابیں تھی تو کتابوں لوگ پڑھتے تھے اور سنتے تھے, پر ہم نے دیکھا نہیں تھا. پر یہ محبت آئی کہاں سے؟ محبت یعنی کہ ان کے زمانے میں اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو راضی کرو گے, ان کے زمانے میں بادشاہ بھی ہوں گے, پر بادشاہوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. یعنی کہ اس زمانے میں اور بھی لوگ ہوں, ان کا تذکرہ نہیں ملتا آپ کے لیے, پر ان کا تذکرہ ملتا, ان کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی گئی. اگر آپ کا خالی گول یہ ہو کہ ہمیں دنیا میں کسی کو راضی نہیں کرنا ہے, صرف 2 ہستی کو راضی کرنا ہے, 2 کو آپ راضی کر لو, صرف 2 کے دامن تھام لو, 2 کو پکڑ لو, باقی دنیا خود بہ خود سائڈ ہو جائے گی. جب 2 راضی ہو گئے تو دنیا آپ سے خود بہ خود راضی ہو جائے گی. اب لوگ کیا کرتے ہیں, ان 2 کو راضی نہیں کرتے, باقی ساری دنیا کو راضی کرنے میں لگیں گے. پوری دنیا کو آپ راضی کرنے نہیں ہو پائیں گے. آپ ایک کو راضی کریں گے دوسرا ناراض, دوسرے کو راضی کریں گے تیسرا ناراض, تیسرے